اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم ابتغاء اپنے مال وہ چاہتے ہوئے مرضات اللہ اللہ کی رضامندی وتثبیتا اور وہ ثابت قدم رہتے ہیں من انفسہم اپنی جانوں میں کمثلی تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ جنتن ایک باغ ہو بربوتن اور وہ بلندی پر ہو اصابہا اس کو پہنچے وابل تیز بارش فآتت تو وہ دے اکولہا اپنے پھل کو دیفین دگنا فَإِن لَمْ يُصِبْهَا پھر اگر نہ اس کو پہنچے وابل تیز بارش فتل تو اس کو پھوار ہی کافی ہے واللہ اور اللہ بما تعملون جو بھی تم اعمال کرتے ہو بصیر اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ خالص اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرنے والوں کے لیے بیان ہوا کہ مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کی رضامندی چاہتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، صرف ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور دوسرا یہاں پہ بتایا گیا کہ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ اپنے نفسوں کی ثابت قدمی سے دیتے ہیں، یعنی دل کے اطمینان کے لیے دیتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وہ کسی مجبوری کے تحت نہیں دیتے، وہ خوشی سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ نے پڑھا نا کہ منافق خرچ نہیں کرتے، اور اگر خرچ کرنا بھی پڑے تو وہ مجبوری سے خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کے ڈر سے خرچ کرتے ہیں کہ کہیں لوگوں نے بخیل نہ کہیں۔ لیکن یہ جو خالص خرچ کرنے والے ہیں، مخلص خرچ کرنے والے، جو کچھ بھی اللہ کی رضا کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں تو ان کو پچھتاوا نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نام پہ دیا، اور اللہ کے نام پر دینے سے برکت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مال کے اندر برکت ڈالتے ہیں۔ اور جیسے کہ دیکھیں نا کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ صدقہ کرتے ہیں، اپنی طرف سے کسی مستحق کو دیتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ صدقہ کسی مستحق کو نہ پہنچے، تو اس پر بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے رب نے آپ کا صدقہ آپ کی نیت کے مطابق قبول کر لیا۔ ایک حدیث ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو تھا وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے نکلا رات کے وقت کہ میں آج صدقہ کروں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا اور میں صدقہ کروں گا۔ وہ رات کو نکلا، اس نے صدقہ کیا، تو وہ جو صدقہ تھا وہ چور کے ہاتھ میں ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ صبح اس کو پتہ چلا کہ صدقہ تو چور کو ہو گیا، وہ بڑا پشیمان ہوا۔ اگلی رات اس نے سوچا اب میں پھر صدقہ کروں گا۔ پھر جب اس نے صدقہ کیا تو وہ صدقہ زانی عورت کو ہو گیا۔ پھر پتہ چلا کہ اس کا صدقہ تو بری عورت کو ہو گیا۔ پھر پشیمان ہوا اور پھر نکلا کہ اب میں صدقہ کروں گا اور مستحق کو دوں گا، لیکن وہ صدقہ مالدار کو ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں وہ پشیمان تو ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ شاید وہ جو تیرا صدقہ ہے، جو تُو نے چور کے ہاتھ میں تمہارا صدقہ ہو گیا، شاید کہ چور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ میرا رب مجھے چوری کے بغیر بھی دے سکتا ہے، زانی عورت یہ سوچے کہ میرا رب برائی کے بغیر بھی مجھے دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح مالدار بھی یہ سوچے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ نے دیا، کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ مستحق تک نہ پہنچے، کسی ایسے انسان کو ہو جائے کہ مستحق نہیں تھا، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ کی نیت جو تھی وہ اللہ کی رضا کے لیے تھی، تو آپ کا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک مثال بیان کی ہے نا خرچ کرنے والوں کی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے ایک باغ ہو جو بلند جگہ پر ہو، اس کی زمین بھی اچھی ہے، اور اس پر اگر بارش برسے تو کیا کرے، وہ دگنا پھل لائے، اگر تیز بارش برسے تو بہت زیادہ پھل لے کر آئے۔ اسی طرح جو شخص خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے، جیسے کہ وہ خرچ کرتا ہے، اگر اس کے پاس ہے تو وہ اللہ کی رضا میں دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے تو بہت زیادہ اچھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت ڈالے گا۔ اور اگر اس کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ مالدار ہے اور وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ اس کے مال میں برکتیں ڈالتا ہے، اور اگر یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس زیادہ مال نہیں ہے لیکن جتنا بھی ہے اس میں سے وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، لیکن اس کی نیت کیا ہے، خالص اللہ کی رضا کی۔ تو ہم نے پڑھا نا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کو 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ انسان کی نیت جو ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اور جیسے ہم نے پڑھا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایک کھجور صدقہ کرنے پر
احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرما دے۔ تو انسان کا جو کچھ بھی ہے خرچ کرنا وہ ضائع نہیں جاتا، اور اللہ کی رضا کے لیے انسان کو خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھتا ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ قیامت والے دن ہمارے اعمال جو ہیں وہ گنے نہیں جائیں گے کہ اس نے کتنے عمرے کیے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے صدقے کیے، کتنی نیکیاں کی۔ ہاں یہ دیکھا جائے گا کہ جو تم نے عمل کیا اس میں اخلاص کتنا تھا، کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا یا دکھلاوے کے لیے کیا۔ اگر دکھلاوے کے لیے کیا ہوگا تو وہ سارے کا سارا ضائع چلا جائے گا، لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ڈھیر و ڈھیر اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضامندی کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور جو کچھ بھی ہم خرچ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے ہماری عمروں میں، صحتوں میں، عملوں میں، رزقوں میں برکتیں نازل فرمائے، ہمیں اور زیادہ ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش علم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی